السلام علیکم دوستو آج میں آپ کو ایک بہت ہی زبردست واقعہ بتانے والی ہوں، اور یہ واقعہ ہے سلطان محمود غزنوی سے ریلیٹڈ۔ اور یہ جو سلطان محمود غزنوی تھے ان کے بارے میں آپ نے سنا ہی ہوگا۔ یہ تاریخ اسلامیہ کا وہ پہلا حکمران تھا جس نے سلطان کا لقب اختیار کیا۔ وہ سپہ سالار بھی تھا اور ایک بے نظیر حکمران بھی تھا۔ ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ اس کے دربار میں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میرا ایک مسئلہ ہے جو ذرا ہٹ کے ایک الگ نوعیت کا ہے۔ سلطان نے اسے اپنا مسئلہ بیان کرنے کو کہا تو اس آدمی نے بتایا کہ مجھے ایک سفر کی غرض سے کہیں باہر جانا تھا، اور میرے پاس میری پوری جمع پونجی ایک پوٹلی یعنی گتھلی میں کچھ ہیرے تھے جو کہ میں ساتھ لے کر نہیں جا سکتا تھا، اور میں نے اس وقت کے قاضی کو وہ امانت کے طور پہ رکھوائے تھے۔ تو جب میں واپس آیا تو میں نے اس سے جب اپنی امانت واپس لی تو اس میں بجائے ہیرے کے بلکہ کچھ کھوٹے سکے موجود تھے۔ تو میں بڑا حیران ہوں کہ میری جو تھیلی ہے وہ جو میں نے اسے دی تھی وہ نہ تو کہیں سے پھٹی ہے نہ کہیں سے وہ کھلی ہوئی ہے۔ تو میں بڑا پریشان ہوں کہ اس میں ہیروں کی بجائے جو یہ کھوٹے سکے ہیں وہ کیسے آ گئے۔ اب میں قاضی سے بات کرتا ہوں تو وہ مجھ سے بھڑکتا ہے اور میری جان پر آ جاتا ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ میں تو لٹ چکا ہوں، تو آپ پلیز میرے مسئلے کا کوئی حل تلاش کریں۔ تو سلطان نے اس کی ساری بات سنی اور اسے کہا ٹھیک ہے، تم یہ تھیلی ادھر میرے پاس ہی چھوڑ جاؤ، اور میں تمہیں جب بلاؤں گا تب تم میرے پاس آنا، اور اسے جانے کے لیے بول دیا۔ سلطان نے اپنے درباریوں سے کہا کہ وہ 3 مہینے کے لیے باہر جا رہا ہے، اور جانے سے پہلے اس نے ایک چاقو منگوایا، اور اس چاقو سے اس نے جو اپنا تخت تھا اس کے نیچے جو گدا تھا اسے پھاڑ دیا، تو اور اس کے بعد وہ چاقو ساتھ لے گیا، اور جانے سے پہلے وہ اپنے درباریوں سے کہہ گیا کہ میرے جو آرام گاہ ہے وہاں پر کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے کام کرنے اور صفائی کرنے والوں کے۔ سلطان کے جانے کے بعد جب وہاں کے خادموں نے اس جگہ کی صفائی کرنا شروع کی تو انہوں نے دیکھا کہ جو سلطان کا گدا تھا وہ پھٹا ہوا ہے، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے اور ایک دوسرے سے چہمگوئیاں کرنے لگے کہ اگر سلطان کو اس بات کا پتہ لگ گیا تو وہ تو بہت زیادہ ناراض ہوگا اور نہ جانے ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ تو انہوں نے بہت پریشانی کے عالم میں ان میں ایک نے مشورہ دیا کہ میں یہاں ایک ایسے رفوگر کو جانتا ہوں جو اس طرح سے رفو کرتا ہے کہ پھاڑنے والا خود بھی نہیں بتا سکتا کہ کہاں سے پھٹا تھا۔ تو انہوں نے اس رفوگر کو بلایا، اس رفوگر کا نام احمد تھا۔ انہوں نے اس احمد رفوگر سے کہا کہ ہم تمہیں اپنی ایک مہینے کی تنخواہ دیں گے تو تم اس گدے کو اچھی طرح سے رفو کر دو، اور تاکہ ہم سلطان کے غضب سے بچ سکیں۔ اور احمد رفوگر نے اسے بہت اچھی طرح سے رفو کر دیا۔ ادھر بادشاہ 3 ماہ کے لیے کہیں ملک سے باہر چلا گیا، اور اسی طرح معاملہ چلتا رہا اور دن گزرتے گئے۔ 3 ماہ بعد جب بادشاہ واپس آیا اور آ کر اس نے اپنے گدے کی طرف دیکھا تو وہ حیران رہ گیا، کیونکہ اس کا گدا رفو ہو چکا تھا۔ اور جب اس نے اپنے خادموں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ یہ گدا کس نے سلائی کیا، تو خادموں نے ایک دم جواب دیا کہ نہیں سلطان، گدا تو بالکل ٹھیک تھا۔ اس نے کہا زیادہ بنو مت، کیونکہ یہ گدا میں خود ہی پھاڑ کر گیا تھا، تو مجھے بتاؤ کہ تم نے اسے کس سے رفو کرایا ہے۔ سلطان کے کہنے پر انہیں اس احمد رفوگر کا پتہ بتانا پڑا، تو احمد رفوگر کو بلایا گیا، اور احمد رفوگر سے اس نے پوچھا کہ تم نے یہ گدا رفو کیا ہے، اور اس نے کہا جی ہاں میں نے ہی یہ گدا رفو کیا ہے۔ اور وہ حیران رہ گیا بادشاہ اس کی بات سن کر، کیونکہ اسے خود نہیں پتہ لگ رہا تھا کہ وہ گدا کہاں سے پھاڑا گیا تھا۔ پھر اس نے اسے وہ تھیلی اور وہ گتھلی دکھائی اور اس سے پوچھا کہ کیا یہ بھی تم نے ہی رفو کی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، وقت کا قاضی میرے پاس آیا تھا اور اس میں کچھ ہیرے تھے، اور اس نے وہ ہیرے نکال کر اس میں کچھ کھوٹے سکے بھرے تھے، اور اس کا کچھ حصہ مجھے بھی عنایت کیا تھا، اور بادشاہ نے اسے جانے کے لیے بول دیا۔ بادشاہ نے قاضی کو اپنے پاس بلوایا اور اس سے تنہائی میں پوچھا کہ میں مانتا ہوں کہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن تم نے جس آدمی کے ہیرے اس تھیلی میں سے نکالے ہیں وہ ایک غریب انسان ہے، اور اس کی ساری جمع پونجی وہ چند ہیرے تھے، لہٰذا تم اپنی غلطی کو تسلیم کرو۔ قاضی نے سلطان سے کہا کہ آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ سلطان نے کہا کہ دیکھو میں تم سے تنہائی میں پوچھ رہا ہوں، لہٰذا اپنی غلطی کو مان جاؤ، لیکن جو قاضی تھا وہ باضد رہا اور اس نے کہا کہ نہیں آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، ایسا میں نے نہیں کیا۔
پھر سلطان نے قاضی کو بھرے دربار میں بلایا اور اس سے پھر سے وہی بات کی۔ تب بھی قاضی نے اپنا بیان یہی رکھا کہ نہیں، آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ تب اس کے انکار کرنے پر احمد رفو گر کو بلایا گیا۔ جب احمد رفو گر آیا تو قاضی کی ٹانگیں کانپنے لگ گئیں اور اس کے الفاظ ساتھ نہ دے رہے تھے۔ احمد رفو گر نے سارا واقعہ بیان کیا اور قاضی کا سر شرم سے جھک گیا۔ تب سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ میں نے تم سے تنہائی میں پوچھا تھا اور تم مان جاتے تو اچھا تھا، لیکن اب تمہیں سارے دربار کے سامنے اقرار کرنا پڑا اور یہ زیادہ شرمندگی کی بات ہے۔ قاضی افسردہ حال جب گھر واپس پہنچا تو اس کے بچے بھی کہنے لگے کہ بابا، آپ نے ہمیں مدرسے اور تعلیمی ادارے میں سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اور اس کی بیوی بھی اسے کہنے لگی کہ میں میکے کس منہ سے جاؤں گی۔ قاضی کو نہ بھوک تھی اور نہ ہی نیند آ رہی تھی۔ اسی حال میں جب وہ لیٹ گیا تو اس کی روح پرواز کر گئی۔ دوستوں، امید ہے آپ کو آج کی سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ بس ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر رکھے اور کسی بھی معاملے میں آ کر ہمارا جو ایمان ہے وہ ذرا بھی نہ ڈگمگائے۔ تو انشاءاللہ امید ہے آپ کو آگے بھی اس طرح کی سٹوریز شیئر کرتی رہوں گی۔ آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلی سٹوری میں ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔